السلام علیکم. پاکستان کی سیاسی جماعتیں پولیٹیکل گینگ ہیں. میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ گینگز ہیں، پولیٹیکل گینگز ہیں جو اپنے مفادات اور کرپشن کے لیے کام کرتی ہیں. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں چند حقائق پیش کروں، ایک بات ہم پڑھتے آئے سنتے آئے کہ آل پولیٹیکل پاور از اے ٹرسٹ. سیاسی قوت جو ہوتی ہے وہ ٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر لیڈر سے ٹرسٹ اڑ جائے تو اس کے فالوورز ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے بلی کے آنے پہ کبوتر اڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. مسلسل لوٹ رہے ہیں نواز شریف صاحب، آصف زرداری مسلسل لوٹ رہے ہیں، اور دیکھیے ابھی بھی فالوورز جو ہیں وہ موجود ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. دیکھیے ابھی حالیہ واردات دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے پورے کارکنان کو فوج کے خلاف لگائے رکھا اور پھر فوج سے ڈیل کر کر لندن چلے گئے. لندن میں بیٹھ کر 4 آدمیوں کو بلایا جیسے گینگسٹر بلاتا ہے، حاضر ہو. وہ فلائی کر کے فوراً لندن پہنچے. پھر ان سے حلفیہ بیان لیا گیا کہ اس میٹنگ میں جو کچھ بھی طے ہو رہا ہے تو اس پہ صرف عمل کرو گے اور کہیں زبان نہیں کھولو گے. وہ ایسا ہی کیا. وہ پاکستان آئے، انہوں نے ووٹ دیا، وہ ترمیم جو ہے وہ آرمی کے چیف کے لیے جو ہے وہ منظور ہو گئی. اس کے بعد کارکنان حیران ہو گئے اور وہ پوچھنے لگے لیڈرشپ سے کہ بھئی یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہم سے تو کہا تھا کہ ان کے خلاف ہمیں کیا، اب ان کے حق میں ایک دم ووٹ دے دیا اور ہم سے رائے بھی نہیں لی گئی، ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. تو ان لیڈرز نے بتایا ہم میں بھی صرف 4 آدمیوں کو یہ حکم ملا تھا، پوچھا ہم سے بھی نہیں گیا. ہم سے کہا گیا یہ کرنا ہے، ہم نے یہ کر دیا. یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، یہ لیڈرشپ ہے. یہ سٹائل گینگسٹر کا سٹائل ہوتا ہے. جمہوریت کیسی ہوتی ہے؟ امریکہ میں دیکھیے کانگریس نے صدر ٹرمپ کو روک دیا اس بات سے کہ آپ ایران سے ہمارے پوچھے بغیر جنگ نہیں کریں گے. کانگریس کا اجلاس ہوا، باقاعدہ اس پہ ڈسکشن ہوئی، ووٹنگ ہوئی اور ان کو روک دیا گیا. اب وہ مجبور ہے کہ وہ نہیں کر سکتے کانگریس کے بغیر. یہ ہے جمہوریت جہاں سب سے پوچھا جائے. یہ نواز شریف صاحب کی جمہوریت ہے. یہ گینگ ہے. آصف زرداری یہ گینگ ہے. اچھا ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ. نواز شریف صاحب کا آج سے پہلے مشرف کے دور میں یہ بھاگ گئے اور تحریری طور پہ لکھ کے گئے تھے. پھر یہ مکر گیا کہ نہیں ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، ہمیں زبردستیاں بھیج دیا گیا. پھر جنہوں نے گارنٹی دی تھی حریری صاحب، وہ لے کر پیپر آئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی کانفرنس کی کہ انہوں نے واقعتاً یہ معاہدہ کیا تھا، ابھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب نے قوم نے دیکھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیماری کا بہانہ بنا کر روانہ ہو گئے. کس قدر شرمندگی پوری دنیا میں مذاق اڑا ہے. کارکنان نے بھی دیکھا لیکن کارکنان خاموش ہیں. انہوں نے اسمبلی میں جا کے حلفیہ بیان کہا کہ یہ فلیٹس جو ہیں ان سے ان کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے اور منی ٹریل نہیں مل رہی ہے. آج انہی فلیٹس کے اندر وہ مقیم ہیں. چھوٹے بھائی زلزلہ زدگان کے بھی پیسے کھا گئے. کمیشن تو روڈز بنا کے کھاتے ہی تھے، جس پہ ایک برطانوی صحافی نے ان کو سو کہا، لکھا تو انہوں نے اس کو سو ابھی تک نہیں کیا. یہ وہاں موجود ہیں. مطلب کتنے پروف چاہیے. لیکن قوم جو ہے وہ کہتی ہے شیر ایک باری فیر. دیکھیے کوئی آدمی آپ کو اس وقت تک بیوقوف بنا سکتا ہے جب تک کہ آپ اجازت دیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کے گرد وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ دیں جن کے اندر ایک چھوٹی سی چپ کرپشن کی ضرور لگی ہوتی ہے جو ان کی حمایت کرتا ہے. اور دوسرے میرے خیال میں وہ بوتھیے ہیں کہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی پارٹی ہیں اور ہم جمہوریت لا رہے ہیں. کہاں کی جمہوریت، کہاں کی سیاسی پارٹی؟ دیکھیں ایک جمہوری نظام چلانے کے لیے آپ کو سیاسی پارٹی چاہیے ہوں گی. سیاسی پارٹی چلانے کے لیے کون چاہیے ہوگا؟ سیاسی قیادت چاہیے ہوگی. 2 بہت بڑی جو سب سے بڑی پارٹیاں، ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، ان کی قیادت کہاں سے آئی؟ ان کی قیادت فوج کی گود میں بیٹھ کے آئی. بھٹو صاحب فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کے باقاعدہ پکارتے تھے. نواز شریف ضیاء الحق کو اپنے باپ کے ہم رتبہ کہتے تھے. بھٹو صاحب نے فاطمہ جناح کی مخالفت کی
اور ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا. یہ تاریخ کی واقعات ہیں, میں فکشن نہیں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ, آپ جا کے تاریخ میں کھنگال کے دیکھ لیجئے. یہ لوگ سیاسی پارٹی بنائیں گے جن کا اپنا وجود جو ہے وہ فوج سے آیا. اور یہاں پہ ایک بات فوج کے لیے بھی کہنی چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ذرا دیکھیے, کیا فوج کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ڈیل کرے اور پھر ان کو بھگا دے, وہ جو جائیں تو ان کو جانے دے؟ کیا فوج کا یہ کام ہوتا ہے؟ فوج کو اس لیول تک انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ فوج اگر ان کو نہ پکڑے تو کیا کرے. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ جب تک بڑی سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ نہیں سدھریں گے. یہ معاشرہ نہیں سدھر سکتا جب تک بڑی سزائیں نہ ہوں. خواتین و حضرات, غلطی تو ہر ایک قوم سے ہوتی ہے, ہر ایک انسان سے ہوتی ہے, لیکن ذہین آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی غلطی ریپیٹ نہیں کرتا, بے وقوف ریپیٹ کرتا ہے. اور یہ تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنی چھوٹ دیتے ہیں اپنے آپ سواری کرنے کی, کہ لوگ آپ پہ کب تک سواری کریں, یہ آپ کے اختیار میں ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ گینگز ہیں, کرمنل گینگز ہیں, جو کرپشن کے لیے ہیں, پیسہ لوٹنے کے لیے ہیں, مراد حاصل کرنے کے لیے, لندن جا کے عیاشی کرنے کے لیے ہیں. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو پلیز میرا چینل فائق صدیقی شو کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے اور کچھ ریکمنڈیشن بھی دے دیجئے اگر آپ مناسب سمجھیں تو.